یہ آپ نے ایک تو پہلے جو آج اجلاس ہوا ہے اس سے پہلے ملک احمد صاحب کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی. انہوں نے کہا غلطیاں تھیں, اسمبلیاں ٹوٹی, ہمیں فوری طور پر آئین شکنی کے مقدمے بنانے چاہیے تھے, نہیں بنائے. فواد چوہدری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 90 دن والی شرط تو کوئی ایسی نہیں شرط کہ جس میں آسانی نہ ہو. دیکھیے یہ ان کا ویو ہے, کیا ہونا چاہیے تھا. وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کی جماعت گورنمنٹ کو لیڈ کر رہی ہے, وہ اپنی جماعت کو اور حکومت وقت کو کہہ رہے ہیں, ان کا ویو ہے. اور ملک صاحب دبنگا آدمی ہیں اور لا نوئنگ پرسن ہے, تو ان کا ویو اپنی جگہ محترم ہے. گورنمنٹ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ الیکشن کا ٹائم جو ہے, دیکھیے یہ بات درست ہے کہ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اگر الیکشن اس ٹائم پہ نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا, لیکن آئین میں یہ ضرور لکھا ہے کہ آئین کے تحت عمل ہونا چاہیے, اور آئین کے تحت ہی عمل ہونا چاہیے, اور کوئی راستہ نہیں. 90 دنوں کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. جو بھی مدت, جو بھی طریقہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ ہونا ہے. اگر کوئی ایسی ارجنسی ہے, اگر کوئی غیر معمولی صورتحال بن جاتی ہے, اس صورتحال کا آئین کے اندر ہی جواز موجود ہے. وہ اگر آئین کے تحت ہی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو آئین جس کو کیٹر کر رہا ہے, یعنی ہمارے آئین کا کمال یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں بھی دی گئی ہیں, کٹ آف ڈیٹس بھی دی گئی ہیں, لیکن ساتھ ہی کوئی غیر معمولی صورتحال کے بھی جواز رکھے گئے ہیں. ایسی صورت اگر ہو تو پھر اس کلاس کے تحت, ان رسولوں کے تحت آئین کے اندر رہ کے چلنا ہے, اس سے بیونڈ نہیں. اور یہ ڈیجیٹل مردم شماری کی بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ آج بھی جو سربراہان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ مردم شماری کے لیے 6 مہینے چاہیے, جو الیکشن کمیشن نے مانگے تھے پہلے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب آئین شکنی والا مقدمہ چل رہا تھا تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے پھر بلایا تھا الیکشن کمیشن کو, اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ان کو بتایا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ اس تاریخ تک جو ہے یہ اس کو پورا کر لیں گے. کام جہاں تک میرا علم ہے, میں کیونکہ میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, جہاں تک میرا علم ہے, ہو سکتا ہے میرا علم درست ہو یا نہ ہو, دونوں بات ہو سکتی, لیکن میرا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ مردم شماری ڈیجیٹل جو ہے اس کے لیے مراکز قائم کر دیے گئے, ٹیبز آ گئی ہیں, دے دی گئی ہیں, شاید اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور یہ خیال تھا کہ وہ مارچ سے سٹارٹ ہوگا اور اپریل میں نوٹیفائی ہوگا. اتنا ٹائم اس کا رکھا گیا تھا. اس کو جلدی بھی کیا جا سکتا ہے, تھوڑا پہلے بھی ہو سکتا ہے. وہ بہت پہلے تو نہیں ہو سکتا, اب جنوری تو گزر گیا, تو فیبروری میں وہ کہیں شروع کر کے تو مارچ کے اینڈ یا اپریل کے سٹارٹ تک وہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کے رزلٹ دیے جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو 4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا میکسیمم 4 ہے نا, تو 4 سے ذرا پہلے بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ 3 اور 6 مہینے, اس کے بعد اگلے 90 ڈیز میں الیکشن. تو یہ جو ایک ٹائم فریم ہے اس طرح ہے. جو مردم شماری کا عمل ہے, مردم شماری اگر ہو رہی ہو تو وہ جواز نہیں بن سکتا کسی الیکشن کے التوا کا. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان اس وقت جس اس کی معاشی صحت جیسی ہے کہ آپ پہلے بائی الیکشنز کروائیں گے نیشنل اسمبلی کے, جو خان صاحب کے استعفے ہوئے ہیں, جی ہاں, اس کے بعد انہوں نے 2 صوبوں کے اسمبلی, تو 8-10 ارب روپے پہلے لگے گا, 12-14 ارب روپے پھر لگے گا, پھر ملک سارے میں الیکشن ہونا ہے اور 2 صوبوں میں ہونا ہے, پھر اس کے اوپر. تو اس وقت اتنے بڑے اخراجات, ہم تو روپے کو ترس رہے ہیں, اور چیزیں سیونگ کی جا رہی ہے. تو وہ درست ہے کہ وہ پرابلمز اپنی جگہ, لیکن آئین جو بات کہہ رہا ہے وہ کلیئر ہے, اسی کے اندر رہ کے چلنا ہے. یہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہے, بائی الیکشن جو صوبوں کے الیکشن ہے, وہ بائی الیکشن نہیں ہے, وہ جنرل الیکشن. وہ تو فریش. یہ جو بائی الیکشن ہے یہ تو بہرحال 60 ڈیز میں ہونے ہیں. جی ہاں, یہ تو ہونے ہیں بالکل. احمد عبید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں یہ پرانی مردم شماری پہ ہی ہونے ہیں. جی, اس کے لیے نئی حلقہ بندی نہیں چاہیے.